بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آفاق اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دی ہیڈ لائنز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے 75 سال پہلے امریکہ نے 9 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ناگاساکی اور 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی حملے کر کے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی برپا کی تھی۔ ایٹم بم نے پھٹتے ہی زمین کا درجہ حرارت 4000 ڈگری تک بڑھا دیا۔ اس درجہ حرارت نے انسانی وجود سے لے کر لوہے اور پتھروں تک کو پگھلا کے رکھ دیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں ہیروشیما شہر کے 76,000 عمارتوں میں سے 90% یا تو ملبے کا ڈھیر بن گئیں یا آگ میں جھلسنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں ہیروشیما شہر کا دریا لاشوں سے بھر گیا تھا۔ ہیروشیما کی 4,20,000 کی آبادی میں سے 80,000 لوگ بم پھٹتے ہی موت کی وادی میں چلے گئے اور 1945 کے آخر تک زخمیوں سے چور 61,000 مزید لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ یوں صرف ایک سال میں ہیروشیما کی 4,20,000 کی آبادی میں 1,41,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جب ناگاساکی شہر پر بم گرا تو آنن فانن 80,000 لوگوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم حملوں میں 3.5 لاکھ سے زائد لوگ موت کی وادی میں چلے گئے، جبکہ ایٹمی حملوں کے اثرات سے مرنے والے جاپانیوں کی تعداد 4.5 لاکھ تک تھی۔ جاپانی قوم اس خوف سے سہم سہم کر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی کہ کہیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد ٹوکیو شہر پر بھی ایٹمی حملہ نہ ہو جائے، لیکن جاپان نے اسی خوف سے ایٹمی حملوں کے بعد 15 اگست کو شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ عظیم دوئم کے اختتام پر مجموعی طور پر جاپان میں 25 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جاپان کے شہر کھنڈر بن گئے، صنعتیں اور مواصلات کا نظام شاہراہیں بری طرح سے متاثر ہوئیں۔ کئی سالوں کے لیے جاپانی قوم خوراک کی کمی کا شکار ہو گئی۔ امریکی بمباری نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں۔ جب دوسری جنگ عظیم 1945 میں ختم ہوئی تو جاپان کا فی کس جی ڈی پی ایک سال پہلے یعنی 1944 کی نسبت 50% نیچے گر گیا۔ دنیا کی مشہور ترین کاریں بنانے والی جاپانی کمپنی ٹویوٹا 1949 میں دیوالیہ ہو گئی اور اسی وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن یہی تباہ و برباد قوم کھنڈرات سے نکل کر صنعتی انقلاب میں دنیا پر چھا جائے گی۔ ایٹمی حملوں کے بعد جاپان کی لیڈرشپ نے پتھروں اور عمارتوں کے تباہال ڈھانچے سے ایک نئی قوم کھڑی کرنے کا عہد کیا۔ جاپانیوں نے 1946 سے 1990 تک وہ انسانی معجزے دکھائے جس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جاپان کو شیگیرو یوشیدا اور ہیاتو ایکیدا جیسے وزیر اعظم ملے جنہوں نے تباہ حال جاپان کی قیادت کی۔ جنگ سے تباہ حال ہیروشیما شہر کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ جاپان کے پاس اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے را میٹیریل یعنی خام مال نہیں تھا، لیکن اس قوم نے ہار نہ مانی اور جاپانیوں نے امریکی اور برطانوی فوجیوں کے استعمال شدہ ٹین کے خالی ڈبوں کو اپنی صنعتوں کا خام مال بنا دیا۔ جاپان نے اپنی قوم کو جاہل اور ان پڑھ رکھنے کے بجائے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1980 تک جاپان کی 67% کمپنیوں کے ڈائریکٹرز اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی ڈگریاں رکھتے تھے۔ 1947 میں تعلیم کو بنیادی حق بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ 6 سے 9 سال تک کی عمر کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ جاپان ایٹمی حملوں کے صرف 19 سال بعد شنکانسن نام کا تیز ترین ریلوے نیٹ ورک قائم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے صرف 28 سالوں میں جاپان کا فی کس جی ڈی پی برطانیہ کے فی کس جی ڈی پی کا 95% اور امریکہ کے فی کس جی ڈی پی کا 69% ہو چکا تھا۔ 1980 تک دنیا کی الیکٹرانکس مارکیٹ کا 80% جاپان کی ملکیت بن چکا تھا اور دنیا اس چیز کو خریدنے میں فخر اور عظمت محسوس کرتی تھی جس پر میڈ ان جاپان لکھا ہوتا۔ 1950 سے 60 کی دہائی تک جاپان نے سالانہ 10.5% شرح سے ترقی کی، جبکہ اس وقت باقی دنیا کی ترقی کی اوسط رفتار تقریباً 5% تھی۔ 1950 میں جاپان کی فی کس آمدن ایتھوپیا اور صومالیہ کے برابر اور ہندوستان سے 40% کم تھی، اور اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ جان فاسٹر نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاپان امریکہ کی منڈیوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے کیونکہ جاپان ایسا کچھ نہیں بناتا جو ہم امریکی خرید سکیں، لیکن آج امریکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں میڈ ان جاپان کا سامان نہ پڑا ہو۔
1945 میں جو جاپان زمین بوس ہو گیا تھا، وہی جاپان ٹھیک 19 سال کے بعد 1964 میں ٹوکیو شہر میں اولمپکس مقابلوں کی میزبانی کر رہا تھا۔ جو قوم ایٹمی حملوں کی خاک سے اٹھی تھی، اس قوم نے 1964 کے اولمپکس میں دنیا کے 93 ملکوں میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان اولمپکس مقابلوں کی تیاری کے لیے جاپانی قوم نے کمر کس لی۔ انہوں نے بڑی بڑی شاہراہیں بنائیں، ایئرپورٹ کو جدید شکل دی، شنکانسن بلٹ ٹرین چلائی اور ملبے میں دبے جاپان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ 60 کی دہائی میں جاپانیوں کے گھروں میں فریج، ٹیلی ویژن اور واشنگ مشین جیسی سہولیات پہنچ چکی تھیں۔ تباہی کے 23 سال بعد یعنی 1968 میں جاپان امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور 1970 تک جاپانی قوم امریکہ اور سوویت یونین کے بعد دنیا کی تیسری بڑی صنعتی قوم بن چکی تھی۔ 1970 سے 2010 تک دنیا کی دوسری بڑی معیشت کا اعزاز کوئی بھی جاپان سے چھین نہیں سکا۔ وہ جاپان جو 1967 تک ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے لے رہا تھا، آج ان اداروں کو پیسے دینے والا ملک بن چکا ہے۔ آج جاپان کی چند بڑی کمپنیوں میں سونی، یاماہا، ہونڈا، توشیبا، پیناسونک کارپوریشن، نسان موٹرز، مٹسوبشی اور ٹویوٹا جیسی ایسی کمپنیاں شامل ہیں جن کے بغیر دنیا کی گزشتہ 50 سال کی زندگی نامکمل دکھائی دیتی ہے۔ آج کا جاپان کاریں بنانے والے ملکوں میں دنیا میں سر فہرست ہے۔ آج کا جاپان روبوٹس تیار کرنے میں دنیا کے باقی ملکوں میں پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ 2020 میں آبادی اور GDP کے لحاظ سے جاپان دنیا کا تیسرا امیر ترین ملک ہے۔ دنیا کی صحت مند ممالک کی حالیہ رپورٹ میں جاپان دنیا کے صحت مند ترین ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی افراد والے ممالک میں جاپان 70ویں نمبر پر ہے۔ دنیا کے بہترین ممالک کے فہرست میں جاپان 3رے نمبر پر ہے۔ سب سے طاقتور ترین ممالک کی فہرست میں جاپان 7ویں نمبر پر ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست میں جاپان سر فہرست ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے تک جاپان میں 30 سالوں میں 19 وزرائے اعظم مستعفی ہوئے، لیکن جاپان کی ترقی کا سفر نہ رکا۔ جاپان کے حکمرانوں نے قلیل مدت حکمرانی کے باوجود ادارے بنائے، قوم بنائی، کیونکہ انہوں نے صرف ووٹ کو نہیں بلکہ اپنے ووٹر کو بھی عزت دی۔